اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم و احسان، اس کا فضل، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں دین کو سیکھنے اور سکھانے کی راہ پر لگایا اور احکام شریعت کا یہ کورس الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اپنے اختتام کی طرف، منزل نہیں اختتام۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے نکاح کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ اس حوالے سے کوئی سوال، ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں تو آپ لوگوں نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہوگا یا کہیں سوچا ہوگا پورا ہفتہ بیٹھ کے کہ عمران صاحب سوچتے رہتے ہیں نا، ان کے دل میں سوالات آتے رہتے ہیں، اور کوئی ان کے دل میں بات کوئی پچھلی کلاس کے حوالے سے، یا کوئی نکاح کر کے تو نہیں آ گیا پچھلی اس میں جذبات میں آ کے، ہاں، یا کوئی کسی نے گھر کا ماحول میں تبدیلی لانے کی کوشش کی اپنے حقوق اور اپنے فرائض سمجھنے کے بعد، کسی نے سوچا کہ بہن سے بھی پوچھیں گے آئندہ کہ بھائی تم راضی ہو یا نہیں راضی نکاح کے لیے، تمہاری رائے کی بھی کوئی اہمیت ہے، حیثیت ہے۔ کسی نے سوچا کہ ہم آئندہ گھروں میں کوئی رشتے ہوں گے تو ہم اس بات کے لیے بھی آواز بلند کریں گے کہ ان کا بھی حق ہے۔ تو ہم نے بہرحال نکاح کے حوالے سے جو سمجھ میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب نکاح کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں، نکاح ایک ایسا تعلق ہے کہ جو انسان بناتا ہے اور انسان ہی اس کو توڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی تعلق ہے انسان کے، جو کہ نسبی تعلقات ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ یعنی کل کوئی جا کے نادرہ میں جا کے ابو کا نام چینج کروا دے تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا ابو وہ نہیں رہے گا کیونکہ اس کا اصلی ہے۔ یا کوئی بھائی یا کوئی شخص بول دے کہ میں نے اس بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا ہے، تو وہ آگ نہیں ہوگا، شریعت میں نہیں ہوگا، شرعی قانون میں نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ملکی قانون کہہ دے آگے میں ٹھیک ہے اب اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن شریعت کوئی پرمیشن نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی وارث کو محروم کر دے اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے، نہیں، اور اسی پابندی لگاتی ہے۔ اس طرح سخت ناپسندیدہ چیز ہے اس طرح کا تصور رکھنا کہ میں اپنے بیٹے کو آگ کر دوں گا اور یہ مائیں کیا بولتی ہیں، دودھ نہیں بخشوں گی، یہ لا یعنی چیزیں ہیں، ٹوٹلی فضولیات، کوئی تصور نہیں ہے ان کا اسلام کے اندر، آگ کرنا یا دودھ بخشوانا یا کچھ بھی نہیں اس طرح۔ تو لیکن جیسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج تو میرا بھائی نہیں ہے، دوست ہو نا، تمہاری میری کیا ہو گئی، کٹی ہو گئی ہے نا، دوستی ختم ہے نا۔ وہ یہ بھائی دو بھائی الگ نہیں ہو سکتے، بھائی بہن الگ نہیں ہو سکتے، پھوپھی بھتیجا، جتنے رشتے ہیں ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال یا حرام ٹھہرائے، وہ حلال اور حرام ہی رہیں گے، ان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ لیکن میاں بیوی کا تعلق چونکہ زمین پر ہی اس کی فارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ضابطوں کے تحت ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ رولز بنا دیے، کچھ چیزیں بتا دی کہ اس طریقے سے، اور یہ اس کا مقصد بھی بتایا کہ دیکھیں یہ مقصد یہ ہے اس کا، اور مقصد جو میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں واضح کیا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کی فارمیشن انسان کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کے اندر، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دونوں فریقوں سے ہو، یہاں پر یہ کہ کسی ایک فریق کی طرف سے ہو، بعد ازاں علم ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو مناسب نہیں ہے میرے لیے، یا خاتون کو احساس ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ رہوں گی تو میں ہو سکتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چھوڑ دوں، تو میں اس شخص کے ساتھ رہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، یا مرد کو لگے کہ میں ایسی عورت کے ساتھ رہوں کہ جس کے ساتھ رہتے رہتے میں کہیں اپنی آخرت نہ کھو دوں، تو اسے وہ احساس ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے، ان کے لیے بھی ایک راستہ رکھا ہے سیپریشن کا، علیحدگی کا، جسے کہ طلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، اب اپنے راستے جدا کر لیں، اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کو سنی سنائی بات ہے ایک، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ناپسند بات ہے یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی اس کے واضح احکامات جاری کیے، واضح احکامات کہ بھائی طلاق یہ ہے، اس طرح دینی ہے تو اس طرح ہوگا،
کس کو حق ہے کس کو حق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ سب چیزیں، اور فقہاء کرام نے اس حوالے سے بہت بحث کی ہیں کتابوں کے اندر اور راستے نکالے ہیں، کیونکہ یہ حقوق اور فرائض کا معاملہ ہے، تو طلاق کے ساتھ جو حقوق اور فرائض متعلقہ ہوتے ہیں نکاح کے ساتھ وہ طلاق کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان میں کہیں کمی بیشی رہ گئی ہو تو ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے نکاح کر لیا لیکن حق مہر نہیں دیا، اب وہ طلاق دے رہا ہے، تو کیا وہ حق مہر معاف ہو جائے گا اس کو؟ اسی طریقے سے کسی نے نکاح کر لیا لیکن ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور اس رخصتی سے پہلے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کو طلاق دینی ہے، تو اس کی بھی احکامات قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بیان کیے۔ لیکن جو معاشرے میں آج کل طلاق کے ساتھ جو مذاق چل رہا ہے وہی ہے جو نکاح کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب کھانا اچھا نہیں بنایا تو طلاق دے دو، روٹی گول نہیں ہے تو طلاق دے دو، ٹھیک ہے، میرے ساتھ بھائی کی شادی میں نہیں گئی تو طلاق دے دو، میری امی کو کھڑے ہو کے سلام نہیں کیا تو طلاق، مجھے طلاق چاہیے، مجھ سے جو ہے نا 2 کام ایکسٹرا لے لیے عورت کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے، مجھے جاب کرنے کی پرمیشن نہیں ملی تو مجھے طلاق چاہیے، کچھ بھی۔ میں نے کیا کہا؟ مذاق چل رہا ہے، یہ مذاق ہے۔ آپ نے رشتے کو چونکہ نکاح کو مذاق بنایا تو طلاق نے آپ کے پورے معاشرے کو مذاق بنا کر رکھ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، یعنی کہ میں اگر آپ کو اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤں نا تو میں فخریہ کہتا تھا کہ ہمارے خاندان میں کوئی گزشتہ 70 سالوں میں نا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں تو درجن سے زیادہ اس کی تعداد ہو چکی ہے گزشتہ 10 سال کے اندر۔ یہی حال ہر جگہ کا ہے۔ پہلے کوئی طلاق ہوتی تھی تو بڑے اچنبے کی بات ہوتی تھی کہ طلاق ہو گئی، اور اب کیا ہوتا ہے کہ لے لو طلاق، ہاں تو واسطہ نہیں ہے نا۔ آپ جا کے کسی دن کورٹ جائیں، وہاں خلا لینے کے لیے کتنی خواتین کھڑی ہوتی ہیں، طلاق لینے کے لیے، طلاق کے کاغذات پہلے تو جا کے پوچھتے تھے وکیل سے، تو وہ جا کے ڈھونڈتا تھا، 1 منٹ ذرا ڈھونڈ کے دیکھو طلاق کا ڈکلیریشن یا کچھ بھی، ابھی تو انہوں نے رکھا ہوتا ہے جلدی لاؤ اور فل کرو اس کو اور جاؤ۔ اس کی وجہ مین وہی ہے کہ نکاح صحیح نہیں ہوا، ٹھیک ہے، نکاح میں اماں نے اپنے ارمان اتارے، ابا نے اپنے ارمان اتارے، بھائی اپنا ارمان کہیں اور اتارنا چاہ رہا تھا، اپنا ارمان اتار دیا کہیں اور، اس نے وہیں سوچ لیا ٹھیک ہے ایک تم کر لو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ یا اس کی الٹ بھی چل رہا ہے، بچہ چاہ رہا ہے یہاں شادی ہو جائے، ماں باپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کرا دو ابھی تو فی الحال اس کی، پھر بتاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، اس کے لیے اتنے مسائل پیدا کیے کہ وہ طلاق ہو گئی، اب بولا دیکھا تمہارا تجربہ غلط ہو گیا، اب تمہاری شادی ہم کروائیں گے، اب پھر شادی کرتے ہیں۔ مذاق بنا دیا اس نے، رشتہ کروانا اور اس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا اور سب چیزیں، اور پھر آپ ذرا کبھی نا، جو میں نے آپ کو کہا نا کہ مقصد کیا ہے خاندان کا قیام، تو کیا ہے کہ 2 سال بعد 3 سال بعد 4 سال بعد طلاقیں ہو رہی ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ آپ کبھی کسی بچے سے ملاقات کریں ایسے جس کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی ہے، کبھی آپ ایسے بچوں کا کانفیڈنس لیول دیکھیں جا کے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو چونکہ طلاق نکاح چونکہ دونوں چیزیں غلط طریقے سے ہوتی ہیں نا، تو اس کا براہ راست امپیکٹ پڑتا ہے بچے کے اوپر، تربیت کے اوپر۔ آپ ان بچیوں کو جا کے دیکھیں کہ جن کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی ہے، یا جس کے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور بیوی کو چھوڑ دیا ہے، اور عورت نے دوسری شادی نہیں کی، میں اکیلے گھر کو سنبھالوں گی، میں دنیا کے لیے مثال بنوں گی۔ ہمارے پاس مثالیں کم ہیں، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس ہر دنیا میں ہر ملک کی مثالیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم ابھی گوگل پہ دیکھیں تو ہمیں گوگل ہر ملک کا بتا سکتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا ڈائیورس ریشو کتنے ہیں، تو اب ہمیں نئی مثال بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو نکاح اگر صحیح معنوں میں ہوگا تو طلاق کا اتنا واسطہ نہیں پڑے گا، اگر تربیت ہوگی زوجین کی، میاں بیوی کی، تو پھر طلاق سے ان سے مسائل سے نہیں پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو طلاق جس طریقے سے ہو رہی ہے، اس حوالے سے علماء کرام کو، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام اس حوالے سے تھوڑا اجماع کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ طلاق جس طرح نکاح میں شاید
پلیٹ فارم کے ذریعے سے میرا پیغام کہیں پہنچے یا میری بات یا کوئی میری اصلاح کر دے. جس طرح نکاح ایک بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو طلاق بھی اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے 3 لفظ استعمال کیے اور طلاق ہو گئی. تو نکاح بھی اس طرح ہونا چاہیے. طلاق بڑی چیز ہے، اور قرآن نے اس لیے لفظ استعمال کیا وَإِنْ عَزَمَتْ طلاق، جب وہ پختہ ارادہ کر دے طلاق کا. اب وہ کب ہوگا؟ قرآن نے اس کے لیے بھی بتایا کہ دیکھیں جب اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہو جائے، کوئی چپکلش ہو جائے اور ان کی نہ بنے آپس میں، پھر کیا کیا جائے؟ پھر خاندان کے بڑے بیٹھے ہیں، 2-3 بندے اس طرف کے بیٹھے ہیں، 2-3 اس طرف کے بیٹھے ہیں، اور اصل وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آخرکار پرابلم ہے کہاں. اور ہم نے وہاں پر بھی یہاں پر بھی نا اس معاملے میں ہم نے وہی والا حال کیا ہے جو سنی دیوبندی بریلوی والا ہوا ہے نا. مناظرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی بات صحیح ثابت کرنے کے لیے جائیں گے، اپنا سچ ثابت ٹھیک کرنے کے لیے جائیں گے، یہ سوچنے کے لیے نہیں جائیں گے کہ درست بات کہاں ہے. ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہوتا ہے، صادق اور امین ثابت کرنا ہوتا ہے. ہم نے اصل بات کی طرف نہیں جانا ہوتا. ہمارے امام صاحب نے یہ کہا تھا، بس ہمارے امام صاحب نے کہا تھا مطلب ٹھیک کہا تھا، ہمارے استاد صاحب نے کہا تھا مطلب ٹھیک کہا تھا، میری بہن ہے، بہنوں ہی ہمارا غلط ہے، وہ غلط کر رہا ہے. تو ہم لوگ کیا ہے، اصل وجوہات کی تلاش کی طرف جاتے ہی نہیں، دماغ ہی نہیں جاتا ہمارا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پچھلی دفعہ کہ چونکہ نکاح میں جو ہے نا یہ چیزیں نہیں رکھی جاتی. ہم دیکھتے ہیں مکان اپنا ہے، مکان اپنا ہے، لیکن اس گھر کے اندر اس عورت کے لیے کتنی جگہ ہے، کیپیسٹی کتنی ہے وہاں کے لوگوں کی، کیا وہ اس کو ایبزورب کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس کو یا نہیں سمجھ سکتے. میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی تھیں، پردے والی، بغیر پردے والی، خاندان کے میل جول کی، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر. اور پھر تعلیم تربیت کے حوالے سے بھی ایک بڑا فرق پایا جاتا ہے. تو طلاق کے جو مسائل ہیں اس سے ان تمام عجیب و غریب صورتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بھی جو ہے نا وہ ایک، جیسے کہ اب نکاح کی وہ ہوتی ہے نا کہ بھائی نکاح رجسٹر ہونا چاہیے، نکاح کے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، طلاق کے لیے بھی ایک اہتمام ہونا چاہیے. بیٹھے جب بڑے راضی ہو جائیں، سمجھ جائیں اس بات پر، پختگی آ جائے کہ ہاں یہ واقعی میں نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. بہت سارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث، ان کی شادی ہوئی تھی نا، اور جن سے بعد میں حضور نے شادی کی تھی، ان کی آپس میں ان کا رشتہ رہا، لیکن ان کی آپس میں نہیں بنی بالکل بھی. پھر حضرت زید نے آ کے حضور سے عرض کیا رسول اللہ میں نہیں رہ پا رہا اس گھر کے اندر، میرے لیے مسائل ہیں اس کے، میں نہیں سمجھ پا رہا اس خاتون کو. تو پھر وہ طلاق ہوئی. اسی طریقے سے ایک خاتون حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرا شوہر مردانگی کے حق ادا نہیں کر سکتا، مجھے طلاق چاہیے. اسی طرح ایک اور عورت آئی، حضور نے عرض کی یا رسول اللہ جس سے میرا نکاح ہوا تھا میں اس سے خوش نہیں. تو بات یہ ہے کہ مطلب کیا ہوا، ایک بندے نے سوچا سمجھا فیصلہ کیا، سوچا سمجھا فیصلہ. تم اپنی امی کے گھر کیوں گئی، طلاق غلطی ہو گئی. ہاں دیکھیں نا، پھر ہاں اس پہ پہنچیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا غیر فطری چیز ہے، غیر انسانی چیز ہے. میں کہتا ہوں اس پہ تو مرد کو مطلب پیٹنا چاہیے، بند کرنا چاہیے اس کو عدالت کے جیل کے اندر کہ تم نے 3 طلاق ایک ساتھ دی کیسے. تربیت کریں گے، میں نے آپ کو کہا تربیت کرنا ضروری ہے. ہم بتاتے ہیں نا بھائی فائل بنا، ہم کمپیوٹر میں سکھاتے ہیں نا بھائی فائل ایسے بنتی ہے اور ڈیلیٹ بھی ایسے ہوتی ہے نا. ڈیلیٹ کیسے ہوگی؟ فائل یہاں سے ڈیلیٹ ہوگی، پھر جائے گی ریسائیکل بن میں جائے گی، وہاں سے اٹھاؤ، یہاں سے ڈیلیٹ ہوگی. آپ نے رشتے کی فارمیشن تو بتائی بھی نہیں، اور آپ نے ڈائریکٹ بچوں کو یہ بتایا تمہارا طلاق کا حق ہے. اس نے وہ بھی بتایا بھی نہیں، اور ڈرامے فلمیں دیکھ کے اس نے دیکھ لیا ہوا. تو لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ نکاح اور طلاق کے مسائل کے حوالے سے کورسز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کورسز ہونے چاہیے، لڑکوں کو لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھایا جائے. ٹھیک ہے، مطلب ایک سیپریشن کے ساتھ
لڑکے ادھر ہوں لڑکیاں ادھر کہیں بھی, اور ان کی ایک ساتھ تربیت کی جائے کہ یہ ضرورت ہے, اس طرح کے کورسز کی ضرورت ہے. باقی یہ جو ہم جیسے بھی آپ سے بات بھی ہوتی فون پر روزے کے مسائل کے حوالے سے, تو میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ وہ تو جس آپ کہیں بھی جائیں گے, جس مسجد میں بھی جائیں گے, آپ کو وہی چیزیں سننے کو ملیں گی. اور وہ اب بتائیں, حیرت ہے مجھے معذرت کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ کہ وہ ہر سال سناتے ہیں, پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ دوبارہ ضرورت ہے اس کی. کیوں بتاتے ہیں؟ آپ کے پاس 52 جمعے ہوتے ہیں, ان 52 جمعوں میں آپ نے کہیں سنا طلاق کے مسائل پر فضائل پہ فضائل, فضائل پہ فضائل, یہ فضائل تو وہ فضائل, ادھر سے فضائل تو ادھر سے فضائل. تو تربیت جب ممبر سے نہیں ہوگی تو کیسے ان بچیوں کی تربیت نہیں کی جائے گی, ان کو سمجھایا جائے کہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ لے کے جایا جائے. بڑے خوش اسلوبی سے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اب آپ تربیت دیکھیں, یہ تربیت آپ مجھے ڈھونڈ کے بتائیے گا کوئی آپ کو اس طرح کی تربیت مل جائے. اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے بیوی کو طلاق دی ہے؟ اس نے کہا ہاں طلاق تو دی ہے. بولا کیوں دی ہے؟ بولا دیکھو ابھی میں اس کا عیب نہیں بتا سکتا, وہ میرے نکاح میں ابھی وہ میری عدت گزار رہی, نکاح میں عدت گزار رہی. ٹھیک ہے بھائی, عدت گزر گئی. پھر اس کے پاس لوگ آئے, پوچھا آپ بتا دو اب تم نے کیوں طلاق دی ہے اس کو. بولا دیکھو اگر میں تمہیں اس کا عیب بتا دوں گا تو اس کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ چلو ٹھیک ہے, اس عورت کی کہیں شادی ہو گئی. پھر اس کے پاس دوبارہ آئے, بولا اب بتا دو تو اس کی کہیں شادی ہو گئی ہے. بولا کسی اور کی عزت ہے, میں تمہیں کیوں اس کا عیب بتاؤں. اور ادھر تو ہمارے دوست جو ہے نا بیوی سے لڑ کے آ جائے تو باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں بیچارے بیٹھ کے, بیگم نے یہ کر دیا, بیگم نے وہ کر دیا, تمہاری بھابھی یہ کہتی ہے, تمہاری بھابھی وہ کہتی ہے. اے اللہ جی, برائیوں پہ برائیاں. آپ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی کیا کر رہے ہیں؟ برائی کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ ہے نا. شادی سے پہلے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, میں تمہارے بھائی کیا خوبصورت ہے بھائی, زبردست. یہ بھی غلط ہے نا. آپ محاسن بیان کر رہے ہیں, کسی نہ کسی کے ذہن میں بات آئے گی نا, ٹھیک ہے نا. پھر پوچھتے وہ اس دن آپ کے ساتھ بائک پہ لڑکی جا رہی تھی, وہ مطلب آپ کی بیوی تھی, بہن تھی, اس نے خود ذہن میں ڈالا ہوتا ہے نا سوال ڈال کے. اور پھر جب شادی ہو جاتی پھر وہی پھٹے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر کے, اور عورتیں ڈسکس کرتی ہیں جا کے سہیلیوں کے ساتھ یا ماؤں بہنوں کے ساتھ, اور معاملہ کرا, وہاں سے الگ مشورہ ملتا ہے. وہی آپ دوست تو یہ کہتے ہیں بیوی کو دبا کے رکھو, دبا کے رکھنا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, کنٹرول میں. بھائی یہ کون سی تربیت ہے؟ اسلام نے کہیں کہا ہے کنٹرول کرو بیوی کو؟ قرآن و حدیث میں کہیں ہے بیوی کو کنٹرول کرو؟ کہیں بھی نہیں ہے سر. ہمارا دوست سکھائے گے, ہم لوگ خود بڑا مار کھا کے آئے ہو گھر سے شاید, لیکن باہر بیٹھ کے مشورہ دے رہا ہوگا, نہیں دیکھو میں تو ایسا کرتا ہوں بھائی, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. کبھی سلجھی ہوئی بات نہیں کرے گا. اسی طرح عورتیں بھی یہ کریں, ہاں دبا کے رکھو اس کو, وہ جو فلاں کا شور کیا کرتا ہے, فلاں کا شور کیا کرتا ہے, فلاں کا شور کیا کرتا ہے. زندگی برباد. بیٹا ہوا ہے, میاں نے کیا دیا, میاں کی تنخواہ 20,000 روپئے, تمہیں کیا دے گا؟ لیکن سہیلی آ کے دماغ میں بات ڈالے گی اس کے, کیا دیا اس نے تمہیں. اب میاں بیچارہ دوست سے جو ہے نا کریڈٹ کارڈ لے کے اور جا کے ایک چیز لے کے لا کے دیتا ہے, پھر کس سے بھر رہا ہوتا ہے بعد میں اس کی بیٹا. وہ اپنے تئیں دوست نے بہت بڑا کام کر لیا. اسی طرح دوستوں میں بھی یہ ہوا, بیگم نے اینیورسری میں کیا گفٹ دیا, بیگم تو اس کی زیر کفالت ہے, تمہیں کہاں سے دے گی گفٹ وہ؟ ایک بات ہے کہ جیسے بیوی ہوتی ہے, جیسے لوگ سمجھاتے ہیں بیوی ہوتی ہے شوہر کی عزت کرنا, اس کی بات ماننا جیسے وہ ہوتا ہے, تو یہ چیز تو وہ مانتی نہیں ہے بیوی. لیکن جو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا خرچہ لینا اور آئے تو اس کو یوں بولنا, تو یہ چیز وہ فوراً ایکسپٹ کر دیتی ہے. یہ وہی بچے والی بات ہے نا, مانتی ہے کہ ہاں اس کی عزت کرنی ہے, کیا وہ سنتی ہے اور نکال دیتی ہے. ہاں اس کی یہ وہی بچوں والی بات ہے. آپ بچے کو بولتے ہیں نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, لیکن فلم دیکھ رہا ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کہنے سے نہیں ہوتی, یہ چیزیں ماحول کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ کو ماحول بنانے میں برسوں لگتے ہیں. آپ نکلیں گے نا آپ کے گھر سے, خواتین ساری, آپ کی بہن, آپ کی ماں برقع پہنتی ہوگی نا, تو آپ کی بیوی خود بخود برقع پہنے گی. لیکن آپ کے دل میں شوق چڑھا ہوا کہ میری بہن بیوی جو ہے نا برقع پہنے, تو اس نے پہلے سے یہ دیکھا ہوا ہے ان کے گھر میں برقع ہے ہی نہیں بھائی. ہم جسے کہتے ہیں آبزرویشن ہوتی ہے ایک چیز. ایک چیز ہوتی ہے آبزرویشن, آپ کا ماحول. اب کوئی یہاں سے کلاس سے جب میری بات سن کے جا کے ڈنڈا اٹھا کے بیٹھ جائے کلاس گھر کے اندر,
ایسا نہیں ہوتا. آپ کو تربیت کرنی پڑے. تربیت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے کہ شراب کی حرمت کا بیان آپ نے سنا ہوگا مختلف علماء کرام سے. شراب لوگ حضور کے زمانے میں پیا کرتے تھے. پھر پہلا حکم نازل ہوا کہ بھائی اس کا جو فائدہ ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, اس کا نقصان زیادہ ہے. لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے, برین واشنگ کی جاتی ہے, سمجھایا جاتا ہے, برسوں بعد جا کے یہ اس کے نتائج نکلتے ہیں. ہم کہتے ہیں شوہر اے ٹی ایم کارڈ کی طرح بیوی کو تھوڑی استعمال کرے گا. یہ اندر مشین میں کاٹ رہے 5,000 باہر نکالے, یوز کر لیے, آج کل تو تم نے یہ کام کرنا ہے. تو جیتی جاگتی انسان ہے وہ. 25-28 سال کی عورت ہے, لڑکی ہے, وہ دماغ رکھتی ہے, ویسے تھوڑی مان جائے گی آپ کی بات. کسی انسان کو بات سمجھانا آسان کام ہے, ہم نہیں سمجھا پاتے. اٹینڈنس پوری نہیں ہوتی یہاں پر, سارے مرد ہیں, نہیں ہو پاتے. کتنے ویوز آئے پوچھ رہے تھے نا ابھی, کتنوں نے لائک کیا؟ اتنے لائک تو ہونے چاہیے تھے نا جتنے کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے. نہیں ہے, لکھوا لیں مجھ سے بھی. کسی بھی انسان کو بات سمجھانا, تبلیغ کا کام کوئی آسان کام ہے؟ یہ بھی تبلیغ ہے. جو باہر چلے جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے, قافلے میں جا رہے ہیں تو ادھر جا رہے ہیں, گھر میں تبلیغ کرو پہلے. اور گھر میں تبلیغ پہلے کیسے ہوگی؟ اپنے پورے ٹوٹل کردار کے ساتھ ہوگی. امام جعفر سے کسی نے پوچھا تھا کہ ان کی شاگرد نے پوچھا کہ میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں تو نصیحت کریں. بولا کوشش کرنا منہ نہ کھلے تمہارا. ہاں بھائی, ہم تو پہلے منہ کی تیاری کرواتے ہیں, پوری کتابیں رٹواتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, کوشش کرنا کہ تمہارا منہ نہ کھلے, تمہیں دیکھ کے لوگ ٹھیک ہو جائیں. منہ کھولو گے تو بس ختم. منہ کھولو کہاں مانتے ہیں؟ کوئی مانے گا؟ آپ بتا دیں. نہیں مانیں گے. آپ نہیں مانیں گے, میں نہیں مانوں گا. ہم کتنے اچھے بنے ہوئے, بہت اچھے سنگل پہ پھڑک رہے ہوتے ہیں, بس کلچ ہاتھ میں ہوتا ہے, پتہ بھی ہے بندے ہے, پھر سکون ہمیں نہیں ہوتا نا, نکلے. یہ حالت ہوتی. تو یہی حالت گھر کی بھی ہے. آپ کو گھر کا ماحول 180 ڈگری پر چینج کرنا ہے نا, تو اس میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا, اور بہت زیادہ ٹائم لگے گا. آہستہ آہستہ سمجھانا پڑے گا, کیونکہ اگلی طرف کیا ہے؟ پختگی ہے. آپ کو اس دیوار کو توڑنے میں کتنا ٹائم لگے گا نا. لیکن وہاں جو سیڑھی پڑی ہوئی اس کو اٹھا کے دیکھیں, یوں اٹھا کے یوں پھینک دیں گے. وزن ہے نا اس کا, وزن نہیں ہے, اس کا وزن ہے. جتنا ہے 25, 28, 30 سال کی عورت, 20 سال کی بھی, 15 سال کی بھی, آج کے دور کی ذہن رکھتی ہے. غلط ہی صحیح, لیکن رکھتی تو ہے. تو لہٰذا یہ جو مسائل ہیں نا, یہ نکاح کے اور طلاق کے, اس حوالے سے سوچیں آپ اپنے علاقے کے اندر, اپنے اداروں کے اندر, کہ کوچنگ سینٹرز کے اندر جا کے ان سے بولیں ہمیں 2 سیشن کرنے ہیں. تو بھائی ہم بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, لڑکے لڑکیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ سمجھ گئے نا آگے سارے سمجھ جائیں گے. لیکن 60 سال والے بندے کو آپ نہیں سمجھا سکتے, سمجھ ہی نہیں آئے گی بات اس کو. پختہ انتہائی پختہ ہے. بلکہ ابھی تو 30 سال والا بندہ پختہ بیٹھا ہے, نئی بات سنی, اللہ پتہ نہیں امام صاحب پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہے, فلاں بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, انہوں نے تو بات ہی ایسی کر دی ہے. کیا ٹینشن میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ جیسے یہی مسائل تھے مشرکین مکہ کے ساتھ. وہ یہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی, یہ جو بتوں کو ہمارے ابا نے, ہمارے ابا کے ابا نے, ہمارے ابا کے ابا کے ابا کے اس نے بھی پوجا تھا, یہ بندہ آگے کہہ رہا ہے کہ نہ پوجو. نئی بات کو ایکسیپٹ کرنا تو آسان بات تھوڑی ہوتی ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. آپ دیکھیں نا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا, کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی زیادہ ہے نا, 13 سال کی, کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. انسان کو بدلنا کوئی آسان چیز ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے اتنا ہی صبر چاہیے, اس کے لیے اتنی ہی برداشت چاہیے, اس کے لیے اتنی ہی دانش مندی, فہم و فراست چاہیے, سمجھداری چاہیے. ہمارے تو کوئی نہیں سنتا تو ہم لوگ ڈنڈا اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں, تمہاری ایسی کی تیسی, گالم گلوچ اور بدگمانی, ناچاکی, لڑائیاں, جھگڑے اور طلاق, اور آخر میں جوب سے نکال دو اس کو. جو جس کا جانا بس جو بس چلتا ہے وہ یہ کرتا ہے. آئند ایسے نہیں ملنا, دوستی ختم, رشتے داری ختم, اس بس میں نہیں بیٹھیں گے آئندہ. ہم تو بہت مطلب انتہا پہ جاتے ہیں نا. موڈیسٹی تو ہماری لائف میں ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو ابو کی اتنی عزت کریں گے, ابو سے بگڑیں گے تو ایسا بگڑیں گے کہ ایسی کی تیسی کر دیں گے. اماں موڈ اچھا ہوگا, اماں کو بھی مانیں گے, بہن کی بھی مانیں گے. موڈ خراب ہوگا, نہ اماں کی, نہ بہن کی, نہ بیوی کی, کوئی سے بات بھی نہ کرے. یہ تو انسان ہے, اس انسان کہتے ہیں. یہ تو مطلب ذرا بیٹری اس پہ چارج ہو جائے تو یہ بھائی کسی اور موڈ میں چلے جاتے ہیں, اور بیٹری ختم ہو جائے
تو بھائی کسی اور موڈ میں چلے جاتے ہیں. تربیت کہاں ہے؟ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. جیسے ہم نے بچوں کا کھیل سمجھا ہوا ہے نا، بدل دیں گے، نہیں بدل رہے نا. ہماری حکومت بدلی تھی، تبدیلی آئی تھی، پھر سمجھ آ گئی نا ہم لوگوں کو. ہم لوگوں کی برسوں کی طبیعت ایک مزاج ہے کہ بھائی ہم نے لائن نہیں لگانی، ہم نے ایسے چھلانگے مار کے جو ہے نا گاڑی میں بیٹھنا ہے. اب ہم اس قوم کو سکھائیں گے. ہماری برسوں کی طبیعت ہے کہ ہم لوگ فاسٹ لائن میں بائک چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمیں کوئی بولے تم سیدھی لائن چلاؤ، مروڑ پڑ رہے ہوتے ہیں پیٹ کے اندر، جگہ مل جائے. یہ مذاق ہے. آپ ان باتوں کو دیکھیں، کیوں عورتوں کو دیتے ہیں بلین دیتے ہیں. 25-22 سال تک ایک لڑکی روز میک اپ کر کے اس کو جاتی رہی ہے کالج یونیورسٹی. اب وہ 23 سال میں شوہر بولتا ہے نو میک اپ، وہ کہاں سمجھے گی اس بات کو؟ میرے باپ نے نہیں روکا، تم کون مجھے روکنے والے؟ اگر تم شوہر ہوں تو شوہر ہوں، اچھا پہ سمجھاؤ. تو پھر شوہر ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے شوہر گئی آ کے. تو تربیت کا فقدان ہے سارا. تو میرا اصل بس پہ ٹائم کتنا رہ گیا؟ آدھا گھنٹہ ہے نا. تو اب ہم یہ والی جو طلاق کو بھی میرے خیال میں کوشش کی ہے کہ طلاق کا بھی سمجھا دوں کہ طلاق ارادے کے ساتھ ہونی ہے. تو اس کے لیے تربیت ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت. تو جب ان کی تربیت ہوگی تو کبھی بھی وہ ایسے الفاظ نہیں بولیں گے. امی اگر گئی ہو طلاق، ٹھیک ہے نا، وہیں رہو، 7 دن سے وہیں بیٹھی ہو تو وہیں رہو بس. تم ابھی جب میں تمہیں آزاد کر دیا، وہاں بھائی یہ تو بھائی ہیرو بنا ہوا ہے نا، یہ تو برم دے رہا ہے بیوی کو، برم دے رہا ہے، بیوی کو برم دیتا ہے بھائی. اچھا جی، تو آج کا جو ہمارا یہ تو اس کے ساتھ متعلقہ تھا پچھلے ٹاپک کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں تصوف کی طرف. اب یہ ایک اور وہی چیز ہے، مسکنسیپشن جو آج چل رہا ہے. بنیادی طور پر چیزیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم ان کو اتنا رگڑتے ہیں